اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک الذین، وہی لوگ، کون لوگ؟ نشتروا الضلالة، جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتهم، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما كانوا مهتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ روان ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دوسرا رکوع چل رہا ہے سورہ بقرہ کا، اور اس میں منافقین کی ساری شرارتیں اور ان کی عادتیں، ان کی چال بازیاں، ان کی تدبیریں، یہ ساری قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ سودا بازی کرتے ہیں۔ یقیناً ہر آدمی سودے بازی کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ایک چیز بیچتے ہیں اور دوسری خریدتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس دین کے اعتبار سے، دین کے کام کو، دین پر چلنا، یہ بھی ایک سودے بازی سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کا تعبیر کرنا کیسا ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں وہ اہل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ساری خصلتیں ان میں موجود ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہاں نقل کیا کہ وہ لوگ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ اشترا یشتری، خریدنے کے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے، بیچنے کے معنی بھی آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ وہاں بھی اس طرح یشترو آیا ہے، وہاں اپنے وعدے کو بیچنے کے معنی میں آ رہا ہے، یہاں گمراہی کو خریدنے کے معنی میں آ رہا ہے، وہاں اپنے وعدے کو بیچنے کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو ما حاصل کیا ہوا کہ اس طرح یشترو باب افتعال سے آیا اور دیکھا دیکھی عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک نے ایسا کیا تو دوسرے نے ایسا کیا۔ جتنی اچھائیاں قرآن مجید نے بیان کی ہیں ساری اسی باب سے بیان کی ہیں، افتعال یفتعل تعیل افتعال سے، اور جتنی برائیاں بیان کی ہیں ساری اسی سے کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو پکڑا تو یہی باب لے آیا، اتخذ یتخذ باب لے کے آیا، بنا لیا بچڑے کو اپنا معبود۔ تو افتعال یفتعل کے میں عرض کر رہا ہوں، یہاں شین را یا سے اشترا لین دین کے معنی میں آ رہا ہے، خرید و فروخت کے معنی میں آ رہا ہے، خریدنا اور بیچنے کے معنی میں آ رہا ہے، اور یہاں خریدنے کے معنی میں ہے، اور سورہ آل عمران میں بیچنے کے معنی میں ہے۔
کہ اپنے وعدے کو بیچا انہوں نے۔ اور یہاں ضلالت خریدی وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے۔ بالہدا مرکبہ جاری لے کے آیا قرآن مجید۔ جہاں بھی قرآن مجید مرکبہ جاری لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خبر نہیں ہوتی، اور تا دم قیامت انسان اس سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ ہدایت کوئی کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، ہدایت تو ہر کام کو صحیح طریقے سے سلیقے سے کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اس راستے پر چلیں گے تو ہدایت ہوگی، اور اس راستے کے بغیر چلیں گے تو کیا ہدایت ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی پانی کھڑے ہو کے پی رہا ہوتا ہے، ایک ہی سانس میں پی رہا ہوتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کی تلقین کی، 3 سانس میں کی، بسم اللہ پڑھو، بعد میں الحمدللہ کو۔ یقیناً یہ پانی بھاری ہے، اور اس کو جب آدمی کھڑے ہو کر پی رہا ہوتا ہے تو معدے پر السر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں شفا کتنی ہے، سنت کا سنت اور شفا کی شفا، تو اسے ہدایت کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہدایت کو چھوڑا، اور اس مضمون میں تو خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہیں، ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ وہ جو ہدایت انہوں نے مانگی، ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی خرید لی۔ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھانا جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ ضلع سے وہ لفظ لے کے آیا قرآن مجید۔ یہاں بھی ضلالتن جو ہے یہ بھی گمراہی کے معنی میں آیا۔ سفر شروع کر لیں، منزل کا پتہ نہ ہو، گمراہی ہونا ہے۔ عمل علم کے بغیر گمراہی ہے۔ اس اینگل سے آپ دیکھیں گے پھر سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑا ہے تو گمراہی گمراہی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ایک تجارت تھی، بس ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر جملہ فعلیہ ہو تو فعل کی پہلا صیغہ لایا جاتا ہے، فاعل ظاہر واحد ہو، فاعل ظاہر تثنیہ ہو، فاعل ظاہر جمع ہو۔ تجارتہم جو ہے یہ مرکب اضافی اور حالت فاعلی ہے، فاعل ظاہر ہو گیا۔ تجارت چونکہ مؤنث ہے اس لیے رابحت لے کے آیا، بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ منافقین کے 2 گروہ کو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ ایک گروہ بیان کر رہا ہے کٹھور دل، پکا منافق، یعنی دل سے اس نے یہ دھار لی ہوئی ہے کہ میں نے تو کوئی بات ماننی نہیں، زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور ایک ایسا منافق اتنا پکے دل میں اس نے نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی ہوتی ہے تو عمل کر لیتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں نماز بھی پڑھ لے گا، نہا بھی لے گا، اور جب سردی آئے گی پانی ٹھنڈا ہوگا تو بس بستر میں لپٹا رہے گا، یا اپنی مرضی سے کوئی عمل کر رہا ہوگا۔ آمادگی ہوگی تو عمل کر لیا، آمادگی نہیں ہے تو عمل نہیں کیا۔ تو ایک تو پکا منافق ہے جو اسے کلمہ پڑھا ہے پھر وہ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کا ایک گروہ بنایا۔ اس کی مثال قرآن مجید یہاں دے جا رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مانند مثال اس شخص کی ہے۔ کس شخص کی ہے؟ اس پورے معاشرے کی مثال قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ذی استوقد نارا، اس شخص کی ہے جس نے بھڑکائی آگ۔ استوقد میں دیکھیے آگ کا بھڑکانا ہوتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، ظاہر بات ہے کہیں آگ جل رہی ہو تو اس کے ارد گرد تو روشنی ہوگی۔ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، اب وہ نہیں دیکھتے۔ بڑی خوبصورت مثال قرآن نے بیان کی ہے، اور یہ مثال خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ مکے کے بعد جب مدینے میں آئے
تو مدینے میں تو ظاہر بات ہے جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھا پھر عمل نہیں کیا، ان کی بات ہو رہی ہے، پکے منافق، بات مدینے کی ہو رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ بھڑکائی، یعنی قرآن آیا، قرآن مجید سنایا، لوگوں کا ایمان پیدا کیا۔ ایمان بھی تو ایک روشنی ہے، العلم نور، اور روشنی جو ہے، ایمان جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے انسان کو، جو علم ہے اس کی بدولت انسان راستہ دیکھتا ہے۔ تو کہا ہی جا رہا تھا فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا ان کا ارد گرد، ایک بھی ایمان والا ہو گیا، دوسرا بھی ایمان والا ہو گیا، تیسرا بھی ایمان والا ہو گیا، ماحول میں روشنی ہو گئی، جوک در جوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے پکا قسم کھا رکھی تھی ایک قسم کی کہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا، قرآن میں ان کا ذکر کیا، ذہب اللہ بنورہ، اللہ لے گیا ان کا نور، وہ جو ارد گرد کی روشنی تھی وہ لے گیا، ان کے دل سے ایمان لے گیا۔ دیکھیے بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ذہب فعل لازم ہے اور ماضی لے کے آیا قرآن مجید، ذہب اللہ بنورہم، اس ماضی سے اور فعل لازم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ نے یہ، یعنی جو لوگ پکے قسم کے منافق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی۔ ذہب اللہ بنورہم، اچھا ذہبہ تو آیا ماضی، قاعدہ یہ ہے کہ ماضی فعل لازم ہو اور چلیے فعل ماضی ہو، لازم ہو تو اس کو متعدی بنانے کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ بنورہم کی وجہ سے لے گیا ترجمہ آتا ہے، ذہبہ کا ترجمہ ہو گیا، اللہ لے گیا ان کا نور۔ بھائی متعدی کو لفظ لے آتا کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ذہبہ سے فعل لازم سے ظاہر کی ہے، اور بنورہم کا مطلب ہے کہ اتحاد میں قیامت بات چلتی رہے گی، اس اعتبار سے متعدی بنایا ہے۔ لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، پس اندھیروں میں، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ روشنی ہو اور جب وہ روشنی بجھ جائے، کسی نے ٹائر جلائے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس ٹائر سے روشنی دیکھی، عمل نہیں کیا، راستہ نہیں ڈھونڈا، پھر اس کا دھواں ہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس نہیں وہ لوٹنے والے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہوئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے یہ پکے قسم کے عبداللہ ابن ابی قسم کے جو منافق تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ منافقین کا ایک گروہ ہوا، اور یہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم لے کر قرآن مجید کا، اس کا مطلب یہ تعدم قیامت ایسے لوگ موجود ہوں گے، کلمہ تو پڑھیں گے لیکن انہوں نے دل میں یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے کوئی بات دین کی نہیں کرنی، نہیں سمجھنی۔ تو دوبارہ دیکھ لیجئے اسے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بدلے ہدایت کے، پس نہیں نفع دیا ان کی تجارت سے ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اب ان کی مثال، ایک مثال دے گیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان سارے مثال معاشرے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ بھڑکائی، اور جب ان کا ارد گرد روشن ہو گیا تو انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں اور وہ دیکھتے نہیں۔ تو یہاں آج ہم اتنا ہی سبق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔